ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں راہل نام کا ایک شرارتی لڑکا رہتا تھا۔ وہ اپنے شرارتی مزاق اور پریشان کن رویے کے لیے پورے گاؤں میں جانا جاتا تھا۔ راہل اپنے پڑوسیوں کو بہت تنگ کرتا اور ان کے باغات سے پھل چوری کر کے کھا جاتا تھا۔ ایک دھوپ والے دن جب راہل ایک تالاب کے پاس کھیل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بچوں کا ایک گروپ اکٹھے بیٹھے گاؤں کے ایک بوڑھے آدمی سے کہانیاں سن رہے ہیں۔ اپنے تجسس سے مجبور ہو کر راہل بھی ان کہانی سننے والے بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا، اس امید پر کہ وہ ان کو تنگ کر کے لطف اندوز ہوگا۔ بوڑھے نے راہل کی شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر اسے کہانی کے ذریعے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے راجا نامی ایک شرارتی بندر کی کہانی سنانی شروع کی جو اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ راجا گاؤں والوں کی کچن سے کھانا چوری کرنے اور ہر طرح کی پریشانی پیدا کرنے کے لیے بدنام تھا۔ ایک دن راجا کی شرارتیں اس وقت پکڑی گئیں جب اس نے ایک مہربان عورت کے گھر سے ایک قیمتی ہار چرا لیا۔ گاؤں والے غصے میں تھے اور وہ چور بندر کو پکڑنے کے لیے نکل پڑے۔ ایک طویل پیچھا کرنے کے بعد آخر کار انہوں نے راجا کو گھیر لیا۔ بندر کی آنکھوں میں غم اور بے بسی دیکھ کر اس عورت کو راجا پر ترس آ گیا جس کا ہار اس بندر نے چرایا تھا، اور اس عورت نے اس بندر پر احسان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے راجا کو معاف کر دیا اور اسے کچھ کھانے کو بھی دے دیا۔ راجا اس مہربانی کے عمل سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنے طریقے بدلنے کا وعدہ کیا۔ اس نے چوری شدہ ہار واپس کر دیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گاؤں والوں کی فصلوں کی حفاظت کر کے ان کی مدد کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ گاؤں کا معزز رکن بن گیا۔ جیسے ہی بوڑھے آدمی نے کہانی ختم کی، راہل نے اپنی شرارتی حرکتوں کے بارے میں سوچا۔ اس نے محسوس کیا کہ راجا کی طرح اسے بھی اپنے طریقے بدلنے اور دوسروں پر مہربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دن سے راہل ایک مددگار اور خیال رکھنے والے لڑکے میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے ان لوگوں سے معافی مانگی جن سے اس نے مذاق کیا تھا، جو اس نے چوری کیا تھا اسے واپس کر دیا اور اپنے پڑوسیوں کے کاموں میں ان کی مدد کرنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے گاؤں والوں کا اعتماد اور احترام حاصل کیا، جیسا کہ راجا کا تھا۔ یہ کہانی ہمیں معاف کر دینے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ یہ سکھاتی ہے کہ شرارتی ترین افراد بھی اپنے طریقے بدل سکتے ہیں جب وہ دوسروں سے مہربانی اور ہمدردی کا تجربہ کرتے ہیں۔